بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مجلس میں ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو جو اذیت اور تکلیف پہنچائی گئی، مارا پیٹا گیا، اس واقعے کے بارے میں تذکرہ کریں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام قبول کرنے کے بعد یہ آرزو اور خواہش تھی کہ کسی طریقے سے دین اسلام کو لوگوں تک پھیلایا جائے اور لوگوں کو اس کی طرف بلایا جائے اور دعوت دی جائے۔ امتوں کی تاریخ پر جب انسان نظر ڈالتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ قوموں نے جب بھی کوئی تحریک شروع کی ہے، کسی تحریک کی داغ بیل ڈالی ہے، تو انہیں بے تحاشا آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہے۔ اسی طریقے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو بھی اسلام کے ابتدائی دور میں انتہائی کٹھن حالات اور امتحانات سے گزرنا پڑا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنی جانیں اور اپنا مال اللہ رب العزت کے راستے کے اندر قربان کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان مشکل ترین حالات اور آلام اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے ساتھ توہین آمیز سلوک کیا گیا اور اس حد تک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا گیا، پیٹا گیا کہ ان کا چہرہ لہو لہان ہو گیا اور موت و حیات کی کشمکش کے اندر وہ مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت مسلمانوں کی تعداد 38 کے قریب ہو گئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اصرار کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمیں کھل کر کے تبلیغ کرنی چاہیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا ابا بکر انا قلیل، ابو بکر ابھی ہماری تعداد تھوڑی ہے، ابھی جو ہے کھل کر کے تبلیغ کرنا مناسب نہیں ہے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ اصرار کیا اور پھر اس کے بعد دوبارہ اصرار کیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو مسلمان اس وقت موجود تھے ان کے ساتھ وہ بیت اللہ چلے گئے۔ جس وقت یہ مسلمان بیت اللہ پہنچے تو اپنے قبائل کے ساتھ جا کر کے وہ بیٹھ گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم میں پہنچنے کے بعد انہوں نے پہلا خطبہ دیا، تقریر کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی اور اس طرح دعوت اسلام کے پہلے بے باک خطیب بننے کا شرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی تو مشرکین مکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور جو وہاں مسلمان تھے ان پر ٹوٹ پڑے
اور انہیں خوب مارا۔ عتبہ بن ربیعہ جو بہت بڑا بدبخت تھا، اس نے جوتے نکالے اور جوتوں کے تلووں کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چہرے کے اوپر اتنا مارا، اتنی شدید ضربیں لگائیں کہ ان کا چہرہ بالکل لہولہان ہو گیا، اور ان کے جسم کو بھی برے طریقے سے روندا گیا، ان کے بالوں کو جو ہے کھینچا گیا۔ اس قدر ان کے چہرے کو زخمی کیا گیا کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک تھی، ناک اور چہرے کے درمیان میں فرق نہیں ہو رہا تھا، اس قدر چہرہ جو ہے وہ زخموں سے سوج گیا تھا۔ جس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے والے جو بنو تیم تھے، ان کو معلوم ہوا کہ اس طریقے سے بیت اللہ کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا پیٹا جا رہا ہے، تو وہ لوگ بھاگتے ہوئے آئے اور انہوں نے آ کر کے مشرکین سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھڑایا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر کے ان کے گھر لے گئے۔ آپ کی حالت انتہائی نازک تھی۔ بنو تیم والوں نے جب دیکھا کہ ان کا بچنا مشکل ہے، انہیں موت کا پورا یقین ہو گیا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر چھوڑنے کے بعد واپس مسجد میں آئے، مسجد حرام میں، اور آ کر کے انہوں نے مسجد حرام کے اندر اعلان کیا کہ اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ ہو گیا تو ہم ضرور عتبہ بن ربیعہ کو قتل کریں گے۔ اس اعلان کرنے کے بعد وہ واپس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے گئے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ کے ساتھ مل کر کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش میں لانے اور گفتگو کرنے کی کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ شام کے وقت آپ کو ہوش آیا، آپ نے گفتگو کا آغاز کیا، اور پہلے جو الفاظ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے نکلے وہ یہ تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس حال کے اندر ہیں۔ اللہ اللہ۔ جس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ کھولتے ہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، تو یہ سنتے ہی لوگ ناراض ہو کر کے جو ان کے قبیلے والے ان کے پاس جمع تھے وہاں سے چلے گئے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سے یہ کہتے ہوئے گئے کہ اسے کچھ کھانے پینے کے لیے دے دینا۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام الخیر نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہائی میں، علیحدگی میں بات کرنے کی کوشش کی اور کھانے پینے کا انہیں اصرار کیا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہی جواب تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے تمہارے ساتھی کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ وہ اصرار کرتے رہے، وہ انکار کرتی رہیں کہ مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ تو پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ تم جاؤ ام جمیل بنت خطاب کے پاس، جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ تھیں، ان کا نام فاطمہ تھا، جو اسلام قبول کر چکی تھی لیکن ان کے اسلام کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا۔ فرمایا کہ تم ان کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت دریافت کر کے آؤ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ
ام جمیل کے پاس گئیں اور ان سے جا کر کے پوچھا کہ ابو بکر تم سے محمد بن عبداللہ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کس حال کے اندر ہے۔ ام جمیل نے کہا کہ میں کسی ابو بکر کو یا محمد بن عبداللہ کو نہیں جانتی، لیکن اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہارے ساتھ تمہارے بیٹے کے پاس چلی جاتی ہوں۔ ان کی والدہ نے آمادگی ظاہر کی اور انہیں اپنے ساتھ لے کر کے اپنے گھر آئیں۔ جس وقت ام جمیل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی اور ان کو اس حالت کے اندر دیکھا، اس قدر شدید زخمی اور اذیت ناک حالت میں، تو چیخ اٹھی اور کہنے لگی کہ اس فاسق اور کافر قوم نے آپ کی یہ حالت بنا دی ہے، مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ان سے انتقام لے گا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے ابا جان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچے تھے زخمی حالت میں، تو ان کی حالت یہ تھی کہ سر کے اوپر جہاں پر ہاتھ لگایا جاتا تو بال جو ہے وہ ہاتھ کے اندر آ جاتے تھے، اس قدر مارا پیٹا گیا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام جمیل سے پوچھا ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ ام جمیل نے جواب کے اندر کہا کہ آپ کی والدہ سن رہی ہیں۔ آپ نے کہا کہ ان کی فکر نہ کرو، یہ تمہارا راز جو ہے وہ افشا نہیں کریں گی، اس لیے کہ ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں چاہتی تھیں کہ ابھی ان کے اسلام لانے کے بارے میں کسی کو خبر ہو، تو اس لیے انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ سن رہی ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ فلا عین علیک منہا، وہ تمہارا راز ظاہر نہیں کریں گی۔ تو اس وقت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سالم صالح، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح سلامت ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا فأین ہوا، کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں پر ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ فی دار الارقم، وہ دار ارقم کے اندر ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر والدہ نے اور حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کچھ پینے کے لیے، کچھ کھانے کے لیے کچھ لے لیجیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی قسم لا اذوق طعاما او اشرب شرابا، میں نہ تو کسی چیز کا منہ کے ساتھ لگاؤں گا، نہ کوئی چیز پیوں گا، نہ کوئی چیز کھاؤں گا، جب تک کہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتا۔ انہوں نے قسم اٹھا لی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جانے کے لیے ان کی والدہ نے آمادگی ظاہر کی اور انتظار کیا کہ گلیاں سنسان ہو جائیں اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، تاریکی پھیل جائے تو اس وقت آپ کو لے کر کے جائیں، اس لیے کہ خطرہ تھا کہ پھر کوئی آپ کو تکلیف نہ پہنچا لے۔ فرماتے ہیں کہ جس وقت گلیاں سنسان ہو گئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اور حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سہارا دیا، اور سہارا دے کر کے وہ دار ارقم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہیں لے کر کے گئیں۔ جس وقت دروازے پہ دستک دی گئی، دیکھا گیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دروازہ کھولا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی گر پڑے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب اس حالت کو دیکھا
بڑے رنجیدہ ہوئے، جو مسلمان وہاں موجود تھے انہیں بھی بڑا دکھ اور بڑا رنج پہنچا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جھک کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، بی ابی انت و امی لیس بی من بأس الا ما نال الفاسق من وجہی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، مجھے اور تو کوئی زیادہ تکلیف نہیں ہے سوائے چہرے کے کہ اس بدبخت عتبہ بن ربیعہ نے میرا چہرہ بہت زیادہ زخمی کر دیے۔ اور پھر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ھذہ امی برۃ بولدہا وانت مبارک فادعوها الی اللہ وادعوا اللہ لہا عسى اللہ ان یستنقذها بک من النار۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑے مشفق ہیں، مہربان ہیں، اور یہ میری والدہ میرے اوپر بڑی شفیق اور مہربان ہیں، آپ خیر و برکت کے منبع ہیں، اللہ سے دعا فرمائیے کہ میری والدہ کو اسلام کی توفیق مل جائے اور انہیں اسلام کی دعوت دیجیے، ہو سکتا ہے کہ عسى اللہ ان یستنقذها بک من النار، اللہ رب العزت آپ کی وجہ سے انہیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی دعوت دی، جس کے نتیجے میں وہ اسی وقت مسلمان ہو گئی اور اسلام کے اندر داخل ہو گئی۔ تو یہ وہ عظیم واقعہ ہے جو اپنے دامن میں ہر مسلمان کے لیے بڑے قیمتی اسباق اور عبرتوں کو سمائے ہوئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے نقش پا سے رہنمائی حاصل کرنا ہر ایک مسلمان کے ذمے لازم ہے۔ کفار و مشرکین کے سامنے اسلام کی علانیہ دعوت و تبلیغ کی تمنا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت ایمانی اور بہادری کی بہت بڑی دلیل ہے یہ واقعہ کہ اسلام کی دعوت دینے پر آپ کو کس قدر تشدد کا سامنا کرنا پڑا کہ موت جو ہے وہ یقینی نظر آتی تھی، لیکن اپنی جان سے بڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول کی محبت آپ کے رگ و پے میں سرایت کر چکی تھی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے کہ پرچم توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ندا کو اور اس کی آواز کو بلند و بالا کیا جائے، چاہے اس کے لیے کتنی قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑے، اور چاہے اس کے لیے اپنی زندگی کا نذرانہ ہی کیوں نہ پیش کرنا پڑے۔ اسی طرح اس واقعے سے معلوم ہوا کہ کفر و شرک سے جو آلودہ ماحول تھا جاہلیت کا، اس ماحول کے اندر اسلام کے اظہار اور اعلان پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصرار اس مقصد کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ لوگوں کو دین حق کی عظمت سے آگاہ کیا جائے، جس کی وجہ سے دلوں کی کایا جو ہے وہ پلٹ جاتی ہے۔ حالانکہ آپ کو معلوم تھا کہ اس جرت کا نتیجہ سوائے مصائب کے، سوائے آزمائشوں کے، سوائے پریشانیوں کے کچھ نہیں نکلے گا، لیکن آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی، اپنی جان کو خطرے کے اندر ڈال دیا، لیکن حق کی بات، توحید کی بات، دین کی بات لوگوں تک پہنچا کر کے رہے۔ زخموں کی شدت سے نڈھال ہونے کے باوجود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ کھانے کی پرواہ کی، نہ پینے کی پرواہ کی، نہ اپنی زخمی ہونے کی پرواہ کی، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب سے پہلے انہوں نے استفسار کیا، پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس حال کے اندر ہیں،
اور جب حالات معلوم نہیں ہوئے تو اپنی والدہ سے اصرار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے بارے میں معلوم کر کے آئیں کہ وہ کس حال کے اندر ہیں۔ اس واقعے سے زمانہ جاہلیت کی عصبیت اور تعصب کی ایک جھلک بھی نظر آتی ہے کہ بنو تیم والے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے والے تھے، باوجود کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے تھے اور ان کو معلوم تھا، لیکن قبائلی تعصب کی وجہ سے انہوں نے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس مظاہرے کو، اس سلوک کو دیکھا تو انہوں نے جا کر کے مسجد حرام کے اندر انتقاماً عتبہ کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ اسی طرح اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ام جمیل بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار کس قدر اعلیٰ اور ناقابل فراموش تھا کہ اسلامی تحریک اور اسلامی نظام کو اس وقت بچانے کے لیے انہوں نے کس قدر عقل اور بصیرت کا مظاہرہ کیا کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس پہنچی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنے کے لیے، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ نہ تو میں محمد ابن عبداللہ کو جانتی ہوں، نہ ابو بکر کو جانتی ہوں، اس لیے کہ وقت کا تقاضا یہی تھا۔ ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام کو بھی مخفی رکھنا چاہتی تھی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی انہیں اندیشہ تھا، ان کی بھی حفاظت کرنا چاہتی تھیں، اس لیے آپ نے ام الخیر کو نہیں بتایا کہ اگر میں ان کو بتاؤں گی تو کہیں راز فاش نہ ہو جائے اور لوگ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچا دیں۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ ہاں، اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے کو دیکھنے جاؤں تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ یہ بھی احتیاطی پہلو تھا۔ اور جس وقت پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے کے لیے گئیں اور وہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو پھر انہوں نے احتیاط کا دامن نہیں چھوڑا اور کہا کہ آپ کی والدہ یہاں پہ موجود ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں معلوم ہو اور یہ میرے اسلام کے بارے میں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی کو بتا دے۔ اسی طرح اس واقعے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے والدہ کے اور اپنے والد کے ایمان کی فکر تھی، کس قدر اپنے والدہ کے بارے میں فکر مند تھے کہ کسی طریقے سے یہ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں اور دوزخ کی آگ سے بچ جائیں۔ اس لیے جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ میری والدہ اپنے بیٹے پر بڑے شفیق ہیں، بڑی مہربان ہیں، آپ خیر و برکت کے منبع ہیں، اس لیے آپ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں ہدایت نصیب فرما دے اور انہیں اسلام کی طرف دعوت دیجیے تاکہ یہ جہنم کی آگ سے جو ہے محفوظ ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خواہش کو پورا کیا، اس کے دل کو پلٹ دیا اور وہ اسی وقت مسلمان ہو گئی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد ایک مضبوط چٹان کی طرح دین حق کی سربلندی کے لیے قربانیاں دیں اور دین کی تبلیغ اور دین کی ترویج اور اشاعت کے اندر اپنا تن من دھن سب کچھ لگا دیا۔ اللہ رب العزت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی پر اپنی کروڑ رحمت نازل فرمائے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوا عنہ۔